سمجھاتا میں ہوں، دل و دماغ میں دیتا ہوں، اولاد دھن دولت حکومت میں دیتا ہوں، اور پھر غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں یہ لوگ۔ پھر آئے حسین، اپنی بات آ جاؤ، فرمایا جاؤ جاؤ، یہ سر کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ حسین نے سبق دے دیا، قبر کے سامنے، لکڑی کے سامنے، درخت کے سامنے نہیں نہیں، وزیر کے سامنے نہیں نہیں، گورنر کے سامنے نہیں نہیں، صدر کے سامنے، حکمراں کے سامنے یہ سر جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا خاندان ذبح ہوا پڑا ہے، مگر حسین تیرے استقامت پر قربان جاؤں، تیرے صبر پہ قربان جاؤں، تیری پرہیزگاری پر قربان جاؤں کہ کس طرح سے نانا کے دین کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ فرمایا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اور حسین نے مجھے بھی سبق دیا، مولوی کو بھی حسین نے سبق دیا، حلوے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، ریوڑی پتاسوں پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، برفیوں مٹھائیوں پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ حسین نے عملاً ثابت کر دیا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا کمال ہے۔ سارا جہان کہتا ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین، ساری عمر گزر گئی حسین کی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی حسین کی طرح سر تو دیا ہوتا۔ فرمایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ تکبیر! حسین نے نماز کہاں پڑھی، سر کہاں جھکایا، یہ ثابت کر دیا لوگوں میرا یہ سر صرف اللہ کے دروازے پہ جھک سکتا ہے۔ اسی کو کہتا ہے سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حسین نے قرآن پڑھا، پانی پینے کے لیے نہیں، تیمم کر کے حسین نے نماز کا ارادہ کیا۔ حسین جانتا تھا سر جھکانا اللہ کے دربار میں سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور ایسا سجدہ کیا حسین نے قیامت آ جائے گی سر آج تک نہیں اٹھا، سر آج تک نہیں اٹھا، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں۔ کہاں سو رہا ہے شہید؟ فرق صرف یہ ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، ایت پڑھی میں نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، آگے کیا ہے جی؟ بل احیاء، ہاں بل احیاء۔ حسین کو سب سے زیادہ میں مانتا ہوں۔ تم کہو گے کہ تو پھر روتا کیوں نہیں پھرتا، روتا کیوں نہیں، پیٹتا کیوں نہیں؟ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کہتا ہے رو نہ حسین کو، بل احیاء، حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ، میرا قاسم ابن حسن زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا عباس زندہ، میرے سارے شہید زندہ، میں کیوں روؤں؟ جس کا حسین مر گیا وہ روتا پھرے، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے؟ روئے تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ ہیں جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ زندہ حسین کا قرآن نے کہا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ آؤ خدا سے پوچھے وہ زندہ ہے تو کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ 12.5 مہینے کہاں رہتے ہیں اور 10 دن کے لیے ہمارے پاکستان میں تشریف لے آتے ہیں، وہ رہتے کہاں ہیں؟
فرمایا بل احیاء عند ربہم، فرمایا میرے پاس ہے یرزقون، کھاتے پیتے ہیں، فریحین، بڑے خوشی میں، میں جنتی کھانے کھلاتا ہوں، تیری ریوڑی پتاشوں کا حسین محتاج نہیں۔ کمال کر رکھا لوگوں نے۔ اب 10ویں محرم عاشورہ آئے گا نا، کھجور کے پتے لے کر کے جا کے ڈال کے آئیں گے ماں باپ کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی قبروں پہ کھجور کے پتے۔ آپ کھاوے سیب تے جاپانی ٹماٹر، پیو دی قبر تے کھجی دے پتر۔ آپ کھاوے باکرا گوشت، پیو دی قبر تے موہری دی دال۔ کیوں جڑے ویلے تیرا پیو فوت تھیا کوئی نزلہ شزلہ ہے؟ ایک جوان میں سوجا بعد دے پاسوں ویندا پیا، محرم دے دیہاڑے ہن، ایک جوان میرے کول بیٹھا ہوئے سیٹ دے بستے بھی تو گڈ بھی نال کیتی وندا ہوئے، میں کہا کتھا ویندا پیا؟ کہ ڈاڈی کو پانی پلاون ویندا پیا۔ میں کہیں گڈ بھی نال رج پوسی سو دی سال دی تو ترے ہی پئی ہے اوتھا، تساں کیڑے گھٹ؟ آخر جی محرم بھی شادی نہیں کرنی، پٹ کٹ دا مہینہ ہے، تے بقرعید دے مہینے وچ تساں شادی کیوں کریں دے ہو؟ کپ ٹک دا مہینہ نہیں ہو؟ جی اے پٹ کٹ دا مہینہ ہے تو کپ ٹک دا مہینہ ہے۔ بول کسی مہینے کسی دی شہادت ہے، کسی مہینے کسی دی شہادت ہے، کسی مہینے کسی دی وفات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شادی والے کام کو چھڑنا دے۔ سارے تساں جتنے بیٹھے ہو نا، میں سنی ایک کو بھی نہیں بنے گا، تساں سارے وہ بیٹھے ہو جڑا دھی دی شادی انہاں دیہاڑیاں دے وچ کرے۔ ہن تساں سارے آکھ دے ہو سو نا تو سانو دڑ کے پیا دیندا تے تو آپ الحمدللہ میری شادی محرم دے مہینے تئی ہے۔ کئی لوکاں نے آکھیا جوڑی پار نہیں ونجنی، اجن جوڑی فرسٹ کلاس ویندی پئی ہے۔ آخر بالا دا گھاٹا تھی سی، انشاءاللہ 9 تھی گئے۔ یہ تہاڈے سامنے 9 بچوں دا پیو بیٹھا ہے۔ اجڑی اللہ کو امید بھائی رکھی کھڑے ہیں۔ گھبرو تساں، ڈرو تساں، اساں نہیں ڈردے۔ ساڈا عقیدہ اللہ دی ذات بالاں کوئی پال دی، اساں کوئی پال دی، تہاڈا عقیدہ بالاں کو اساں پلینے۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا تم کو روزی تمہارے بچوں کا میں تمہیں صدقہ کھلا رہا ہوتا، تمہارے عمل اس قابل نہیں کہ تمہیں ایک دانہ دیا جائے، تم تو معصوم بچوں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو بچوں کی وجہ سے گھبرائے، ہائے کپڑے کہاں سے لاؤں، ہائے اتنا۔ یہ جو ریڈیو بیٹھ کے شور مچاتے ہیں نا، تھوڑا کنبا اچھی بات، زیادہ کنبا بری بات، پتہ نکالو یہ جو بولتی ہے نا ریڈیو پہ، ایک ایک دفعہ میں 2 پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں۔ شادی تو درکنار رہی، اس مہینے میں تاریخ مقرر نہیں کرتے۔ آخر جی چنگا مہینہ نہیں، بھیڑا مہینہ ہے۔ اسلام دا سن ہجری ہوئے تے بھیڑا۔ علماء کرام نے لکھا سیدنا آدم علیہ السلام جس دن جنت میں داخل ہوئے محرم کی 10ویں تاریخ تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کی گئی محرم کی 10ویں تاریخ تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں رستہ ملا محرم کی 10ویں تاریخ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی چیخا میں حفاظت کی گئی محرم کی 10ویں تاریخ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے سے اللہ میاں نے بچایا، آسمانوں پہ اٹھا کے لے گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی، قیامت قائم ہوگی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ یہ دن تو اور بھی ڈرنے کا ہے کہ قیامت کا دن ہے یہ۔ سنت کی تابع داری کیا کرو، بدعت کو چھوڑو۔ سنی خود عقیدتاً، عورتیں خاص طور سے ہماری کئی حج کر رکھے ہیں، کئی خیرات زکات کا بڑا اہتمام ہے، لیکن عقیدتاً تمام کے تمام ہم لوگوں کے کسی دن کو منحوس بنانا، کسی مہینے کو غلط جاننا، خدا قیامت میں پوچھے گا اور مہینے تو نے بنائے تھے یا میں نے؟ اور پھر ہم نے تو کتابوں میں تو پڑھا نہیں، اپنے بزرگوں کی یار لوگوں سے سنا کہ میدان کربلا میں قاسم ابن حسن کی شادی ہوئی،
وہ وہاں نہ رکے تو یار اس سے بیٹھا ہے میں تمہاری نہیں تیری گھاٹے کا سودا کرتا ہے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے یعنی حسین کے نانا نانی کی شادی اسی مہینے میں ہوئی. اب جس مہینے میں فاطمہ الزہرا کی والدہ کی شادی ہوئی اس مہینے کو برا جاننا اور فاطمہ الزہرا کل تم سے پوچھے گی نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین کا بالکل آخری وقت ہے. اللہ کی حضور میں دعا کی ہے حسین نے 3 دعائیں کی. سو تو نہیں گئے پچھلے سو گئے میں یہ نعرہ کچھ نہیں یہ نعرہ کچھ نہیں ڈیپو کاٹے کا نعرہ ہے یہ. دنیا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی. اندازہ لگاؤ کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا بالکل آخری وقت ہے تو جگری دعا مانگے گو نا. یقین ہو جائے کہ میرا بالکل ایک لمحہ باقی ہے تو جو سب سے بڑی اس کے دل میں کامیابی کی دعا کی اچھی تمنا ہوگی وہی دعا کرے گا نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نقل کرتا ہوں. میں اور کسی کا کوئی ذمہ نہیں لیتا نہ کسی کو برا کہتا ہوں. فرمایا الہ العالمین میں قرآن کا قاری میں قرآن کا حافظ انہوں نے قرآن کی بے قدری کی ہے. پروردگار عالم جتنے بھی میرے مارنے والے لوگ ہیں قیامت تک ان میں قرآن کا حافظ کوئی نہ ہو. دوسری دعا یہ پہلی دعا سمجھ میں آ گئی. دوسری دعا فرمائی الہ العالمین انہوں نے میری جماعت کو ختم کر دیا انہوں نے میری جماعت کو ذبح کر دیا میں اکیلا تیرے سامنے سر جھکانے لگا ہوں. الہی میرے مارنے والوں کو جماعت کی نماز نہ ملے. تیسری دعا فرمائی الہی انہوں نے مجھ پہ میرے خاندان پہ پانی بند کیا انہیں قیامت کے دن میرے نانا کے حوض کوثر کا پانی نہ ملے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس سر کو بقول مورخین کے نیزے پہ لٹکا کر جلوس بنا کر کے دمشق کے بازاروں میں چلے. خواتین کو مستورات کو ساتھ لیا. عقل نہیں مانتی دماغ نہیں مانتا یقین نہیں مانتا ایمان تسلیم نہیں کرتا. او فاطمہ الزہرا کی لخت جگر بے پرد سامنے آئے. سیدہ زینب ہے دیگر خواتین ہیں. کسی نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کسی نے بے قراری کا مظاہرہ نہیں کیا. او لوگوں اگر یہی صبر نہ کر سکے تو دنیا میں صبر کرنے والا اور آوے گا کون؟ اگر یہ خاندان صبر نہ کرے پھر صبر کی تعلیم کون دے گا؟ ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر کون بنے گا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر کا مصداق پھر کون بنے گا؟ سر حسین کو دمشق کے بازار میں سے لے کے چلے. ایک مسجد کے پاس سے گزرنے لگے. دماغ خراب ہوتا ہے نا لوگوں کا. مسجد کا ملا سرکاری ملا سرکاری ملا بھی سرکاری سانڈ سے کم نہیں ہوتا. بابا سرکار کا نمک کسی کو چین لین دے یوں گرد لکڑی ہو یوں. اور آ جائے نا تھوڑا سا موقع بارڈر کا چپ کرو چپ کرو چپ کرو میں نے تکلیف ہے میں تکڑا کھائیں گی. سرکاری ملا دیوار کے اوپر سے جھانک کے کہنے لگا ملا تمہیں مزہ حکومت لینے آئے تھے. میں ایک بات اور کہہ دوں کوئی برا مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں کسی کا الحمدللہ ملازم نہیں. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور جن کا یہ نظریہ ہے کہ حسین اقتدار کے لیے آیا تھا اور نہیں ملا تو کیا ہوا اور مارا گیا تو کیا ہوا میرا یقین کہتا ہے کہ وہ اس ملا کی نسل ہے. ملا کہنے لگا مزہ ملا حکومت لینے آئے تھے تمہاری شکست ہوئی ہماری جیت ہوئی. سارے کو خاندان نبوت سب سے نرالا سب کو سب سے ہر آدمی نرالا. امام زین العابدین جو بیمار ہے
نہ چپ رہ سکے نہ سن سکے، اٹھ بیٹھے، فرمایا او ملا، ملک تیرا، حکومت تیری، دیش تیرا، شہر تیرا، علاقہ تیرا، فوج تیری، اقتدار تیرا، سب کچھ تیرا، پر یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگا بھی اذان کا وقت ہوا ہے، میں اذان دوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اب بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آئے تو جیت میری۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر تیری اذان میں نام میرے نانا کا آئے تو جیت میری، اب بھی ہار تیری ہے، اور اگر تیرے نانا کا نام آئے تو میری ہار ہے، پھر جیت تیری ہے۔ یہ لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لے کر گورنر کے دربار میں گیا، انعام لینا تھا، اکرام حاصل کرنا تھا، دولت بٹورنی تھی۔ وہ ظالم آگے بڑھا اور بقول سارے بزرگوں کے جیسا لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دندان مبارک پہ چھڑی ماری کہ اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پورا صحابی ہے، 70-80 سال کا، نہ دیکھ سکا اور فوراً کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او کمینے اور ظالم کہیں کہ کس منہ کی بے ادبی کر رہا ہے؟ یہ وہ منہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ لب ہے، میری آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے۔ تو نے توہین رسول اللہ کی ہے، نواسہ رسول کی توہین کر کے تم نے ان کے نانا کی توہین کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کئیوں کے سر اتار دیے، تو بوڑھا ہے میں لحاظ کرتا ہوں۔ بوڑھا چلا گیا، اٹھ کے ایک نابینا کھڑا ہو گیا، ہاں ہاں ایک نابینا کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا تو ہے ہی حرام کا۔ سیدھی ماری، انہوں نے کہا کیا ہے، موت ہی تو ہے، کل بھی آئے گی، پرسوں بھی آئے گی، آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور جس حوض کوثر پہ نواسہ رسول جا کے پانی پی رہا ہے، پیچھے پیچھے جا کر میں بھی پی لوں۔ نعرہ تکبیر، پروانہ کی کہ یہ دربار کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے۔ واقعات بڑے لمبے ہیں، اس کی ہمت ہے، تاریخی واقعات میں تضاد بھی ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ توہین کرنے والوں نے توہین کی، جلوس بھی نکالتے پھرے، اپنے عیبوں کو چھپاتے بھی پھرے۔ اس کے بعد دربار میں گیا حکمراں کے یہ جلوس، انہوں نے ٹھہرایا، کھانا کھلایا، خدمت کی، اس کے بعد محافظ دیا، قافلہ بنایا، مدینہ منورہ پہنچایا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سونے کے کنگن اتارے اور محافظ کی طرف بڑھائے کہ تو نے ہمیں پانی پلایا، وضو کرایا، نمازیں پڑھائی، راستے میں ہماری خدمت کی، یہ میں تمہیں ہدیہ دیتی ہوں۔ سو تو نہیں گئے؟ حسین کی بہن نے روضہ رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے سونے کے کنگن اتارے اور محافظ قافلہ کے حوالے کیے۔ کرنا چاہتی تھی، میرے تیرے جیسا ہوتا نا، فوراً کہتا لائیے جی آپ کے گھر کا تو تبرک ہے، لائیے۔ آپ سے نہیں لیں گے تو اور کس سے لیں گے صاحب؟ کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں میں اگر ہوتا تو کہتا سیدہ زینب کو لا مدرسے میں داخل کر دے، رسید کاٹ دوں۔ وہ محافظ مدینے کا باشندہ تھا، کہنے لگا زینب اگر سونے کا انعام لو کل ختم ہو جائے گا، چاندی کا انعام لو کل ختم ہو جائے گا، روپے پیسہ دولت لو کل ختم ہو جائے گا، اے زینب انعام ضرور لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نانا کے دربار میں کھڑی ہو، وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی مجھے پھنسائے گی، وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ کتنا عقل مند نکلا، کتنا سمجھدار نکلا، اس بات کو ڈھونڈا ہے جو آج ہم میں سے کوئی بھی سودا کرنے کو تیار نہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے نانا کے مشن کو بچایا اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کر دیا۔ اگر وہ وہاں شہید نہ ہوتے 200 100 50 سال کے بعد یا کے بعد دیگرے سب رخصت ہو جاتے، جن کے والد رخصت ہوئے، جن کی اماں رخصت ہوئی، جن کے نانا رخصت ہوئے، مگر آج آپ ان کو یاد کیسے کرتے؟
پروردگار عالم نے اس خاندان کو نوازا تھا کہ قیامت تک تمہیں لوگ داد دیتے رہے، تمہیں آفری کہتے رہے، تمہیں مرحبا کہتے رہے۔ تو اب موقع ہے کہ حسین کو مرحبا کہو، حسین کو مبارکباد دو، قرآن کریم پڑھو، اصال ثواب کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اللہ اللہ کرو، بدعات سے بچو، رسومات سے بچو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔